بسم اللہ الرحمن الرحیم. Thanks for watching Hayya Alal Falah by Mufti Muhammad Wasim Sahab, the famous scholar of Islam. لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبيه الأمين وخاتم النبيين وسيد المرسلين وشفيع العاشقين جد الحسن والحسين سيد الثقلين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: وتهيئ للطائفين والعاكفين وركع السجود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الاعتكاف في يسري كحجتين عمرتين. وعن ابن عباس رضي الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هو المعتكف يعتكف كل يوم ويجرى كل حسنات كعامل الحسنات كلها، كما قال عليه الصلاة والسلام. مقیم ہو گئی آج کچھ صبح کہتے کہتے، جس کے ساتھ کیا میں خود کو مسلمان کہتے کہتے. یہ بات نہیں کہ مجھے رب پر یقین نہیں، بس ڈر گیا میں خود کو مسلمان کہتے کہتے. کسی کافر نے جو پوچھا کہ یہ کیا ہے مدینہ، شرم سے پانی گر گیا رمضان کہتے کہتے. میری الماری میں گھر سے کٹی کتاب کا جو پوچھا، میں گر گیا زمین میں قرآن کہتے کہتے. یہ سن کر چپ ساتھ ہی ایک بار اس نے جیسے رک گیا وہ اس کو حیوان کہتے کہتے. ایک مرتبہ میں بات پڑھ لیں. میرے محترم دوستوں بزرگوں، آپ کی نظر سے اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نقل فرماتے ہیں کہ ہم حضور کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ممبر پر تشریف فرما ہوئے. ممبر کے قریب پہنچے تو ہمیں کہا کہ خود من الممبر، قریب ہو جاؤ میرے ممبر کے. فرمایا ہم ممبر کے قریب ہو گئے. آپ علیہ السلام نے ارتقا فی درجۃ واحدہ، آپ نے پہلے ممبر کے قدم پر درجے پر قدم رکھا اور فرمایا آمین. پھر دوسرے درجے پر قدم رکھا، پھر فرمایا آمین. پھر تیسرے درجے پر فرمایا ارتقا الثالثہ، تیسرے درجے پر قدم رکھا، پھر فرمایا آمین. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر خطبہ دینا شروع ہو گئے. جب خطبہ ختم ہوا، ہم نے کہا یا رسول اللہ، آج ہم نے آپ کے ساتھ ایک عجیب معاملہ دیکھا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا کہ ہاں، آج جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور میں نے جو پہلے درجے پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کرا سکے. رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کرا سکے. جس کی صبحیں، جس کی شامیں، جس کی سحریاں، جس کی افطاریاں برکت سے بھری ہوئی، اولہ رحمت وأوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار. جس کا پہلا اشرا رحمت ہے، دوسرا اشرا مغفرت ہے اور تیسرا اشرا آگ سے آزادی ہے. یہ سارے کسانہ لے کر بھی جو اپنی بخشش نہ کرا سکے، فرمایا برباد ہو جائے وہ، اللہ اس کو برباد کر دے جو رمضان میں اپنی بخشش نہ کرا
جبرائیل علیہ السلام نے بددعا دی. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بددعا پر آمین کہا. اور اگر ہمارے نبی کی بددعا پر صرف آمین نکل جائے تو یہ کافی ہے بربادی کے لیے. اور بددعا دینے والا کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام. اب یہاں پر میں تھوڑی سی ایک اور بات کرتا ہوں. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں ان هو الا وحی یوحی کہ نبی علیہ السلام کے منہ سے وہ نہیں نکلتا جو اللہ نہیں چاہتے. نبی کے منہ سے وہ نکلتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں. تو ہمارے نبی کے منہ سے جو نکلا وہ اللہ نے چاہا پھر نکلا. مطلب یہ ہے کہ جو رمضان میں روزے نہیں رکھتا، جو رمضان کی قدر نہیں کرتا، اس کو اللہ تعالیٰ خود بددعا دے رہے ہیں کہ برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کرا سکے. جبرائیل کی بددعا ہے کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. روایات میں ہے یعلمون ما تعملون. فیہ قرآن مجید میں ونزل بہ روح الامین. اس کو روح الامین لے کر آئے، اس کو جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے. علی قلبک یا رسول اللہ، آپ کے دل پر لے کر آئے. لتکون من المنذرین، امت کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے لے کر آئے. بلسان عربی مبین، عربی زبان میں لے کر آئے. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اس میں زبور بھی ہے، تورات بھی ہے، انجیل بھی ہے. اس میں ساری کتابوں کو اللہ تعالیٰ نے جمع فرمایا ہے. تو جبرائیل علیہ السلام جو سب سے مقدس فرشتے ہیں وہ بددعا دے رہے ہیں کہ برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے. اور پھر آمین کہنے والا امام الانبیاء. ایک تو بددعا دینے والا بھی وہ کوئی امین تو بھی نہیں ہے، بددعا دینے والا بھی کائنات کا سب سے افضل ترین فرشتہ ہے، جس کو آسمان کی 104 کتابیں زبانی یاد ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے 600 پر عطا فرمائے ہیں، جس کی ماتحتی میں اربوں کروڑوں فرشتے جو اللہ رب العالمین کے عرش کے پاس اللہ کا حکم سننے کے لیے بغیر اجازت چلا جاتا ہے، جو سدرۃ المنتہا تک جس کی پرواز ہے، جو اللہ کے عرش کے نیچے کے سارے نظام کو جانتا ہے، وہ بددعا دے رہا ہے. اور بددعا پر آمین کہنے والا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں. ہمارے نبی میں آپ کی زندگی میں 5-6 موقع ایسے ہیں جس میں حضور نے بددعا دی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کبھی نہیں کی. ہمارے نبی نے لوگوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر بددعائیں دی ہیں. 5 ایسی حدیثیں ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعائیں دی ہیں. لیکن جب زندگی کا آخری زمانہ آیا تو ہمارے نبی نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میں نے جس کو بددعا دی ہے اس کو دعا کر دے. رحمت سے رہا نہیں گیا. یا اللہ میں نے جس کو بددعا دی ہے اس کو دعا کر دے. وہ ایک ہی جملے نے مجرم کو محرم کر دیا. وہ ایک جملے نے پورے کا پورا سسٹم ہی تبدیل کر دیا. جن کو بددعائیں نبی نے دی تھی وہ ساری دعائیں بن گئی. جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا دے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ. اور رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. ہمارے نبی علیہ السلام نے ان کو دعا کو تبدیل کیا. اللہ جن کو میں نے بددعائیں دی ہیں میری بددعاؤں کو دعا کر دے. تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا. جبرائیل علیہ السلام نے بددعا دی کہ برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے. ہمارے نبی نے فرمایا آمین. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین ہے. جبرائیل اللہ کا بھیجا ہوا آیا اللہ کی طرف سے، گویا اللہ نے بھیجا ہے. اے نبی کہتے کہ جو رمضان پر نہیں مانتا وہ مجھے نہیں مانتا.
برباد ہو جائے وہ شخص جو آپ کا نام مبارک سنے اور آپ کا درود نہ بھیجے۔ سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہانی شریف میں ہے کہ جب بندہ پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے ایک محفل میں تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا واجب ہو جاتا ہے۔ پہلی مرتبہ واجب ہے، پھر ایک مجلس میں بار بار اگر حضور کا نام لیا جاتا ہے تو بار بار صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ثواب ہے لیکن واجب نہیں، پہلی مرتبہ واجب ہے۔ فرمایا برباد ہو جائے وہ شخص جو آپ کا نام سنے اور آپ پر درود نہ بھیجے۔ آپ نے فرمایا آمین۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کے تیسرے درجے پر قدم رکھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ، برباد ہو جائے وہ شخص جو اپنے بوڑھے والدین پائے یا ان میں سے ایک کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ بوڑھے ماں کی مومن نے وہ بچی اپنی مغفرت نہیں کرا سکا تو فرمایا برباد ہو جائے وہ شخص۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا آمین۔ تو میرے محترم بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا رمضان اچھا گزرا اس کا پورا سال اچھا گزرے گا، اور جس کا رمضان اچھا نہ گزرا اس کا پورا سال برا گزرے گا۔ مجھے پتا ہے کہ اگر میرا رمضان اچھا گزرا پھر پورا سال اچھا گزرے گا۔ ہم میں سے کون چاہتا ہے کہ میرا پورا سال برا گزرے، مجھ پر مصیبتیں آئیں، میرے اوپر تکلیفیں آئیں، میں پریشان رہوں، میں روتا رہوں؟ کوئی نہیں چاہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فارمولہ دے دیا کہ تم رمضان اچھا گزارو، پورا سال اللہ تمہارا اچھا کر دے گا۔ تم صرف رمضان کا خیال کرو، پورے سال کا ذمہ اللہ کے اوپر ہے۔ روایات میں آتا ہے آپ نے اسلام کو سلام فرماتے ہیں جو رمضان کی وجہ سے مزدوری چھوڑ دیتا ہے اللہ رب العالمین اسے پورے سال کے لیے کشادگی عطا فرماتے ہیں۔ حالانکہ اس نے مزدوری چھوڑی ہے، حق یہ تھا کہ یہ غریب ہو جاتا، اس کا سیزن ضائع ہو گیا، لیکن فرمایا کہ اس کے پورے سال کو اللہ تعالیٰ برکتوں سے، رزق سے، رحمتوں سے بھر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّ الشَّقِيَ مَن يَحْرِمَ أَجْرَ رَمَضَانٍ۔ فرمایا کہ وہ شخص بڑا بدبخت ہے جو رمضان کے اجر سے محروم رہ گیا، جس میں لوگ جھولیاں بھر بھر کے لے جا رہے ہیں اور یہ اجر سے محروم رہ گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ روزانہ افطاری کے وقت میں 6 لاکھ مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ روزے پر بخشش کرتے ہیں۔ 6 لاکھ آدمی روزانہ، جس دن جس کا روزہ اللہ کو پسند آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں میں نے فلاں کی بخشش کر دی۔ 6 لاکھ آدمیوں کی بخشش، اور یہ 6 لاکھ ہماری گنتی کے 6 لاکھ نہیں ہے، یہ اللہ کی گنتی کے 6 لاکھ ہے۔ ہماری گنتی کے 6 لاکھ تو اعداد و شمار میں آ سکتے ہیں، جو اللہ کے 6 لاکھ ہوتے ان کو کوئی گن نہیں سکتا۔ کیلکولیٹر، کمپیوٹر کام چھوڑ جائیں گے جہاں اللہ کی گنتی شروع ہوتی ہے۔ اللہ کی گنتی ہے اللہ قبل کل شیء، اللہ بعد کل شیء، اللہ اول کل شیء، اللہ آخر کل شیء، اللہ یمین کل شیء، اللہ یسار کل شیء، اللہ شمال کل شیء، اللہ جنوب کل شیء۔ اللہ کی گنتی میں پہلے بھی اللہ ہے، بعد میں بھی اللہ ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا اولہ رحمت، رمضان کا مہینہ ہم پر آیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عشر رحمت عطا فرمایا۔ 14,400 منٹ ایک عشرے کے ہوتے ہیں، 14,400 منٹ، اور رمضان کا 1 منٹ یعنی ایک عشرے میں 14,400 منٹ ہوتے ہیں۔ اب 14 کو 3 سے ضرب دیں تو حساب نکل آئے گا، تقریباً کوئی 49 کے لگ بھگ۔ تو 14,400 منٹ میں اگر 1 منٹ میں بھی رمضان میں قبول ہو جائے تو پورے کا پورا دن قبول ہو جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 70,000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں عام دنوں میں جو ایک مرتبہ عبادت کرتا ہے اس کو ایک کے بدلے میں زیادہ سے زیادہ 10 کا ثواب ملتا ہے۔ سورۃ الانعام کے آخری رکوع میں ہے من جاء بالحسنۃ
اعتکاف اللہ تعالیٰ آخری دنوں میں ہمیں اعتکاف دیتے ہیں. پہلا عشرہ اولہ رحمت کا عشرہ ہم نے سوتے سوتے گزار دیا. بہت کم ایسے ہیں ابتدائی دنوں میں مولوی صاحب کے پیچھے لائن ایسے ٹھہری ہوتی ہے جیسے فوجیوں کی پریڈ ہوتی ہے, ٹائٹ ٹھہرے ہوتے ہیں. دوسرا دن ہوتا ہے تو تراویح والے تھوڑے کم ہو جاتے ہیں, تیسرا ہوتا ہے تو اس سے کم ہوتے ہیں, چوتھا پانچواں دن پھر ہوں کا عالم ہوتا ہے. پھر رمضان کے آخری ختم کے دنوں میں پھر دوبارہ رش شروع ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بس اب یہ جانے والا ہے, اب کچھ نہ کچھ حاصل کر لیں. تو صحابہ مانگتے تھے 3 مہینے صحابہ راتوں کو رو رو کر مانگتے تھے اللہ رمضان عطا فرما, اللہم بارک لنا رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ ہمیں رجب عطا فرما, ہمیں شعبان عطا فرما, ہمیں رمضان عطا فرما. وہ مانگ کر اللہ تعالیٰ سے رمضان لیتے تھے اور ہمیں اللہ دیتا ہے, ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے. ہمیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے, ہم چھوڑ دیتے ہیں. اور وہ راتوں کو مانگتے تھے, تڑپتے تھے, اے اللہ رمضان تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما. کبھی صحابہ نے لمبی عمر کی دعائیں نہیں مانگی سوائے رمضان سے پہلے. جب رمضان قریب ہوتا تھا, رجب آ جاتا تھا, کہتے تھے یا اللہ اب رمضان تک ہمیں ضرور زندگی عطا فرما, رمضان دے دے پھر اس کے بعد موت دے دے. اور ہم رمضان کی پرواہ نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان کی پرواہ نہ کی, فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس کی پرواہ نہیں فرمائیں گے. وسائل اعمال میں اس حدیث کو نقل کیا گیا کہ جس نے جو رمضان سے محروم ہوا, وہ اللہ پاک کی ذات سے محروم ہوا, وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہوا. اللہ نے پہلا عشرہ عطا فرمایا تھا جسے رحمت کہا جاتا ہے, وہ ہم سے پورا ہو چکا. پھر اللہ نے دوسرا عشرہ عطا فرمایا جسے مغفرت کہا جاتا ہے. ابھی مغفرت کا عشرہ جاری ہے. آسمانوں پر روزانہ آوازیں لگتی ہیں, کوئی ہے تم میں سوال کرنے والا, کوئی ہے تم میں توبہ کرنے والا, کوئی ہے تم میں عافیت مانگنے والا, کوئی ہے تم میں رزق مانگنے والا. جو قبول ہوتے ہیں اللہ عطا فرماتا ہے. پھر اللہ کے دیوانے لوگ آخری عشرے میں اللہ کے دروازے پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں, اے اللہ ہم نے 20 دن تجھ سے مانگا ہے, ہمیں امید نہیں ہے کہ تو ہمارے گناہوں کے بدلے میں ہمیں معافی دے دے گا, اس لیے ہم تیرے دروازے پر آ کر بیٹھ گئے ہیں. اے اللہ تو چاہے تو معاف کر دے, اگر تو نہ چاہے تو ہم تیرے دروازے کی چوکھٹ کو آ کر پکڑتے ہیں. ہم اس وقت تک نہیں اٹھیں گے تیرے دروازے سے جب تک تو سارے ہمارے گناہ معاف نہیں کرے گا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا, اے پروردگار میں تیری زیارت کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اے موسیٰ تیری آنکھ دنیا کی آنکھ ہے اور میری تجلی, میری زیارت بڑی اونچی چیز ہے. دنیا کی نگاہیں اللہ کو دیکھ نہیں سکتی. قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا. اے موسیٰ تیری آنکھوں میں سکت نہیں کہ تو میرا دیدار کر سکے. اے موسیٰ تجھ میں جرأت نہیں, تجھ میں ہمت نہیں, تجھ میں صحت نہیں, تجھ میں طاقت نہیں کہ تو میرا دیدار کر سکے. اے موسیٰ تو دنیا کی آنکھ رکھتا ہے, مجھے جنت کی آنکھیں دیکھ سکتی ہیں, آسمان کے اوپر کے نظام کی آنکھیں وہ میری بصارت کو دیکھ سکتی ہیں, میرا تدارک کر سکتی ہیں, لیکن دنیا کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی. موسیٰ علیہ السلام لاڈلے تھے, کہنے لگے اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا تو نہیں دیکھ سکتا. کہا ما عجلک ان تؤمن یا موسیٰ, ما عجلک یا موسیٰ, اے موسیٰ جلدی کیوں کرتے ہو. کہا یا اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا تو نہیں دیکھ سکتا. کہنے لگا یا اللہ میں مر جاؤں لیکن میں تیری زیارت کرنا چاہتا ہوں. اے اللہ مجھے تیرے دیدار کا شوق ہے, میں تیرے حسن کو دیکھنا چاہتا ہوں, میں تیری کبریائی کو دیکھنا چاہتا ہوں. اے اللہ میں تیرے جلال کو دیکھنا چاہتا ہوں, تیری رحمت اور برکت کی تجلیاں دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ چڑھتے ہیں, ایک دن گزار دیتے ہیں, سارا دن روزہ رکھتے ہیں, دوسرا دن شروع ہو جاتا ہے, پھر روزہ رکھتے ہیں, سارا دن
اعتکاف کرتے ہیں، پھر تیسرا دن آتا ہے، پھر اسی طرح چوتھا دن آتا ہے، دن پر دن گزرتے جاتے ہیں، 40 دن پورے ہو جاتے ہیں، نہ موسیٰ علیہ السلام روزہ چھوڑتے ہیں، نہ اعتکاف چھوڑتے ہیں، اللہ رب العالمین اپنے جلال میں آ جاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں موسیٰ کو بس نہیں کرتا، کہنے لگا یا اللہ میں نے تو تجھے بتایا ہے مر تو سکتا ہوں لیکن تیری زیارت کے بغیر نہیں رہ سکتا، اللہ نے فرمایا ہے موسیٰ میں نے بھی تو تجھے بتایا ہے دنیا کی آنکھ مجھے نہیں دیکھ سکتی، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں بخاری اور مسلم کی حدیث ہے قد جاءکم بصائر من ربکم کی تفسیر میں کہ اللہ کو دنیا کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اللہ کی تجلی کی 100 بار زیارت کی لیکن اللہ کی ذات کا تدارک دنیا کی آنکھ نہیں کر سکتی، ہمارے نبی نے اللہ کی زیارت کی تھی، وہ اس وقت کی تھی جب اللہ رب العالمین آپ کو عرش معلیٰ سے اوپر لے گئے تھے، جب کعبہ قوسین سے اوپر گئے تھے، جب نور کے پردوں سے اوپر گئے تھے، 70,000 نور کے پردے حضرت امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کراس کیے تھے، پھر اللہ کا دیدار ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ میری زیارت نہیں ہو سکتی، موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن اللہ کے دروازے کی چوکھٹ پر اپنا سر لگا کے گزار دیے، 40 روزے رکھے، 40 دن کا اعتکاف کیا، کہا یا اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، آخر اللہ رب العالمین نے فرمایا فانظر الی الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، اللہ رب العالمین نے جب فرشتوں سے کہا کہ یہ موسیٰ نہیں رہ سکتا میرے دیدار کے بغیر، تو فرشتوں نے کہا اے اللہ اس میں تو سکت نہیں تیرے دیدار کو برداشت کرنے کی، اللہ رب العالمین نے اپنے چہرے کے نور کی تجلی کی ایک جھلک ڈالی اور کہا اے موسیٰ انظر الی الجبل، دیکھ پہاڑ کی طرف میری تجلی آ رہی ہے، میرے نور کی میرے چہرے کے نور کی تجلی آ رہی ہے، چہرہ نہیں آ رہا چہرے کے نور کی تجلی آ رہی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس نور کی تجلی کی طرف دیکھا، فلما تجلی ربہ للجبل، اللہ نے پہاڑ پر اپنی تجلی کو ڈالا، جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اللہ کے نور کی تجلی برداشت نہ کر سکا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، جل کے خاک ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا خر موسیٰ صعقا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گر پڑے، بے ہوش ہو گئے، جب ہوش آیا فلما افاق قال سبحانک، کہنے لگے اے پروردگار تو نے سچ کہا تھا، سبحانک الیک تبت الیک، اے اللہ تو نے سچ کہا تھا دنیا کی آنکھ تیرا دیدار نہیں کر سکتی لیکن محبت ہی تو ہے، دل ہے نسنگ دشت درد سے بھر نہ آئے کیوں، کب تک میں رہ سکتا تھا تیرے دیدار کے بغیر، میرا کب تک گزارا ہوتا، میرے دن گزر رہے ہیں، میری راتیں گزر رہی ہیں، 40 سال کی عمر میں مجھے تو نے نبوت عطا فرمائی ہے، اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میں نے اب تک تجھے نہیں دیکھا، بغیر محبوب کے دیکھے بھی کوئی زندہ رہ سکتا ہے، اے اللہ مجھے اپنا چہرہ دکھا، اللہ نے فرمایا اب تو دیکھ لیا ہے نا، کہنے لگے قال تبت الیک وانا من المسلمین، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں اگر تیری نافرمانی ہوئی ہے، تو تجلی نہیں دکھانا چاہتا تھا، تو اپنا چہرہ نہیں دکھانا چاہتا تھا، لیکن میں مجبور ہوں، میں یہ سوچتا تھا نہیں میرے گناہوں کی وجہ سے میری خطاؤں کی وجہ سے اللہ خفا تو نہیں ہے، اعتکاف کرنے والا اللہ کے دروازے پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، اے اللہ تو معاف کر دے، تو معاف نہیں کرتا تو میں تیرے دروازے پہ بیٹھا ہوا ہوں، اس وقت تک نہیں اٹھوں گا جب تک کہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نکلے، حضرت ابراہیم نکلے، اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمت کی تجلی ڈالی، ان کی طرف نگاہ رحمت فرمائی، حضرت جبرائیل نے پوچھا یا اللہ یہ کیا کر رہے ہیں، اللہ نے فرمایا اپنے خلیل کو دیکھ رہا ہوں، حضرت جبرائیل نے فرمایا یا
تیرا زیادہ عبادت کرنے والا ہوں. نحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون. اے اللہ فرشتے انسانوں سے زیادہ عبادت کرتے ہیں, ہم دن اور رات تیری عبادت کرتے ہیں, لیکن تو خلیل بناتا ہے انسانوں کو, عبادت ہم زیادہ کرتے ہیں. خلیل ابراہیم بنتا ہے. اے اللہ حق تو یہ ہے کہ خلیل جبرائیل کو بنایا جاتا, تو نے خلیل کیوں بنا دیا ابراہیم علیہ السلام کو؟ اللہ نے فرمایا اے جبرائیل میں وہ جانتا ہوں, قال انی اعلم, میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے, جاؤ آزما لو میں نے ابراہیم کو خلیل کیوں بنایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرا رہے ہیں, حضرت جبرائیل نازل ہوتے ہیں انسانی شکل میں اور آ کر آواز لگاتے ہیں اللہ. جب وہ اللہ کا نام اٹھاتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام, تو حضرت ابراہیم کے جسم میں کب بھی تالی ہو جاتی ہے, دوڑتے ہوئے جاتے ہیں, کہتے ہیں اے اللہ والے مجھے اپنے رب کا نام سنا دے, مجھے میرے محبوب اللہ کا نام سنا دے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے اے ابراہیم میں نے جب پہلے تجھے نام سنایا تھا میں نے اپنی مرضی سے سنایا تھا, اب جو تو کہتا ہے تو میں تجھ سے اجرت دوں گا, بتا بدلے میں کیا دے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے جبرائیل, کہا اے اللہ والے میرے پاس جو بکریوں کا ریوڑ ہے, آدھا بکریوں کا ریوڑ تجھے صدقہ کر دوں گا, تجھے ہدیہ کر دوں گا, یہ آدھا بکریوں کا ریوڑ لے لے اور مجھے میرے رب کا نام سنا دے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آواز لگائی اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام میں محبت کی آگ اور بھڑک اٹھی, ایک دم بھی محبت چھپ نہ سکی. جب تیرا کسی نے نام لیا دل کے آئینے میں ہے تصویر یار, جب جہاں گردن جھکا کے دیکھ لیا حضرت ابراہیم کی محبت اور بھڑک اٹھی. حضرت ابراہیم نے آدھی بکریوں کا ریوڑ اس کے حوالے کیا, کہا کہ اے اللہ والے ایک مرتبہ پھر سنا دے, مجھے میرے محبوب اللہ کا نام سنا دے, مجھے میرے اللہ کا نام سنا دے. حضرت جبرائیل نے فرمایا اب اگر میں تجھے سنا دوں گا تو بدلے میں کیا دے گا؟ کہا جو آدھا بکریوں کا ریوڑ بچ گیا ہے میں وہ بھی تجھے ہدیہ کر دوں گا, لیکن مجھے میرے محبوب کا نام سنا دے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک مرتبہ پھر آواز لگائی, کہا اللہ. حضرت ابراہیم کی محبت اور بھڑک اٹھی, کہنے لگا اے اللہ والے ساری بکریوں کا ریوڑ لے لے, ایک مرتبہ اور سنا دے مجھے میرے محبوب کا نام. حضرت جبرائیل نے پوچھا, کہا اے ابراہیم تیرے پاس جو کچھ تھا وہ تو مجھے دے چکا, اب تیرے پاس کیا ہے جو تو مجھے دے گا؟ حضرت ابراہیم نے جواب دیا, کہا اے جبرائیل میں تیرا غلام بن جاؤں گا, تیری بکریوں کو چراؤں گا, مجھے میرے محبوب کا نام سنا دے. حضرت جبرائیل نے آواز لگائی اللہ لا الہ الا اللہ سبوح قدوس یا غفور یا ودود. روایات میں یہ تین الفاظ ملتے ہیں. اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام بکریوں کو وہیں چھوڑ کر غائب ہوا. اللہ سے کہا اے اللہ واقعی تو نے صحیح خلیل بنایا ہے, یہ اس قابل ہے جو تیرا خلیل ہوتا, یہ تیرا ایک نام سننے کے بدلے میں اس نے اپنی بکریوں کو صدقہ کر دیا, مجھے میرا غلام بن گیا. حالانکہ میں فرشتہ ہوں, مجھے غلام کی ضرورت نہیں ہے, وہ میرا غلام بن گیا, بکریاں مجھے دے دی. یا اللہ یہ واقعی تیرا عاشق ہے. نبی فرماتے ہیں جو اعتکاف میں بیٹھتا ہے وہ اللہ کا دیوانہ بن جاتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے کحجتین و عمرتین, جیسے اس نے 2 قبول حج کر دیے اور جس نے 2 قبول عمرے کر لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال هو فی المعتکف یعتکف کل ذنوب, کہا کہ اعتکاف کرنے والے کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی بندہ ساری کی ساری نیکیاں اکٹھی کر رہا ہو. اگر کوئی حج کرتا ہے اور کوئی عمرہ کرتا ہے, کوئی صدقہ کرتا ہے, کوئی نفل پڑھتا ہے, کوئی سبیل لگاتا ہے, دنیا میں جتنی نیکیاں ہو رہی ہوتی ہیں اللہ ان تمام نیکیوں کے برابر مسجد میں اعتکاف پر بیٹھنے والے کو
پورے کا پورا اجر عطا فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 10 دنوں کا اعتکاف کر لے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے 3 خندقیں دور کر دیتے ہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر کوئی 10 دن اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتا تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو 1 دن کا یا 1 لمحے کا مسجد میں اعتکاف کرتا ہے اللہ اسے جہنم سے 3 خندقیں دور کر دیتے ہیں۔ پھر بتایا کہ خندق کتنی ہوتی ہے، فرمایا کہ آسمان اور زمین کا جتنا فاصلہ ہے اتنا فاصلہ ایک خندق کا ہوتا ہے۔ پھر فرمایا جتنا فاصلہ مشرق اور مغرب کے درمیان کا ہے اتنا فاصلہ اعتکاف کرنے والے کا جہنم سے فاصلہ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اعتکاف پر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے سفر میں جانا ہوتا ہے تو کچھ دن پہلے سے تیاریاں شروع کرتے ہیں۔ اعتکاف اللہ رب العالمین کی محبت کا وہ سفر ہے جس میں بندہ اللہ کے دروازے پر بیٹھ جاتا ہے، تو اس کے لیے انشاءاللہ کوشش کریں گے، انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ ہماری جماعت میں باقاعدہ طور پر ترتیب ہوتی ہے کہ نقل و حرکت کسی نیک کام کے ارادے کے لیے نقل و حرکت، اب جماعت میں جاتے ہیں تو وہاں پر کہتے ہیں کہ بھئی سہروزے کے لیے تقاضا چلانا ہے، نقل سہروزہ کون دے گا، اس کے لیے نقل و حرکت، گشتیں کرنا، جا کر لوگوں سے ملنا، خصوصاً وہ نوجوان یا وہ ساتھی۔ اب تو ہمارے پاس لاک ڈاؤن کا اللہ تعالیٰ نے موقع بھی دے دیا ہے، لاک ڈاؤن ویسے بھی ہے 5 بجے آپ کے 4 بجے بازار بند ہو جاتے ہیں، تو 4 کے بعد 4 سے پہلے جو اللہ نے رزق دینا تھا اس کا انتظام اللہ پاک کر دے گا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کر دیں گے۔ 4 کے بعد کا جو وقت ہے وہ اللہ پاک کو عطیہ کرتے ہیں، 4 کے بعد کا وقت وہ اللہ پاک کو عطیہ کرتے ہیں۔ جو ساتھی اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں وہ کوشش کریں بیٹھنے کی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو 1 سال اعتکاف کر لیتا ہے اللہ رب العالمین اس کو جہنم سے 3 خندقیں دور کر دیتے ہیں، جہنم سے بڑی دوری ہو جائے گی، اور اعتکاف والا اللہ کا منشی بن جاتا ہے۔ بھئی جس طرح ہماری کسی افسر کے ساتھ دوستی ہو، ہم وہاں جائیں تو جو اس کو ملنے کے لیے آتے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی فلاں مولی صاحب فلاں افسر کے ساتھ ہوتا ہے، فلانا بندہ صاحب ہوتے بڑے تعلقات ہیں، وہ صاحب ہوتا نہیں ہے، تو دیکھ لے وہ صاحب کو انہوں نے نال بیٹھے، تو جس طرح وزیر مشیر کے دروازے پر بیٹھ جانے سے آدمی اس کا منشی کہلاتا ہے، اسی طرح جو اعتکاف میں اللہ کے دروازے پر بیٹھ جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا منشی بن جاتا ہے۔ تو اس کے لیے آپس میں دعوت چلائیں، ایک دوسروں کو دعوت دیں، اور ایک گھر میں کم از کم ایک بندہ ضرور اپنے آپ کو اللہ پاک کے حوالے کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو نہیں بیٹھ سکتا، جو مسجد میں داخل ہو نوائی بات کیا کرتا تھا، فرمایا کہ جو بندہ مسجد میں داخل ہو اور وہ اعتکاف کی نیت کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اعتکاف کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کوشش کریں کہ 10 دن کا اعتکاف ہو جائے، سال میں 360 دن ہے، اگر 10 دن اللہ کے گھر میں گزر جائیں گے تو اس سے بڑی کون سی بات ہو۔ ویسے بھی حضرات فرما رہے ہیں، بزرگوں کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ 24 گھنٹے مسجد والی زندگی ہے، اور آپ کے پاس جو وقت فارغ ہے خصوصاً رمضان المبارک میں مسجد کو وقت زیادہ سے زیادہ دینا چاہیے۔ تو جو بندہ اعتکاف میں بیٹھ جائے گا وہ اللہ کے دروازے پر بیٹھ جائے گا، یا اللہ تو معاف کر یا نہ کر، میں بیٹھا ہوں، یا اللہ تیری نیوے رحمت ہوئے، تیرے نیوے دل آ کے میں بیٹھا تیرے دروازے۔ آخر میں حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ اعتکاف سے اٹھتا ہے وہ ایسے مسجد سے نکل کر جاتا ہے کَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے باہر نکل کے آیا ہو، یعنی ایسے پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ Thanks for watching Hayya Ala Al-Falah by Mufti Muhammad Wasim Sahab, the famous scholar of Islam.